اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ تمام حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو روز جزا کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور اس میں استجابت عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو رسول اور آل رسول پر، علی اور آل بطول پر، جن کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے اللہ کا دین زندہ اور پائندہ ہے۔ درود و سلام ہو رضائے غریب پر، درود و سلام ہو مجتہد پرور، مرجع پرور، کریمہ اہل بیت، معصومہ قم پر، کہ جن کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں علوم آل محمد زندہ اور پائندہ ہے اور نشر ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان کا جال اور اس سے چھٹکارا۔ اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، یا یہ کہوں کہ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے دوست عزیز حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عابد حسین رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم آپ کو مولانا کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں اور ان سے اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، مولانا سے اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ آپ نے زحمت فرمائی، واقعاً وقت کی کمی کے باوجود آپ تشریف لے آئے۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارا موضوع مشقت ہے، شیطان کے جال سے چھٹکارا، اس سے متعلق ہمارے پاس کچھ سوال ہیں، ہم اس کے جوابات آپ سے چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس موضوع سے متعلق سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ جیسا کہ شیطان کے جال سے چھٹکارا ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اس سلسلے میں امام نے کوئی نسخہ بیان فرمایا؟ کسی معصوم نے اگر نسخہ بیان فرمایا ہو تو آپ اسے بیان فرما دیں، آپ کے ہم شکر گزار ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، آپ کا شکریہ۔ خود امام صادق علیہ السلام سے اس کے سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ۔ خود ابلیس مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ 5 افراد، 5 گروہ ایسے ہیں جن تک میری دسترسی نہیں ہے، جن تک میں پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ وہ 5 افراد کون ہیں جن تک شیطان نہیں پہنچ سکتا ہے؟ وہ 5 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، من اعتصم باللہ النیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ، جو اپنے تمام کاموں میں خداوند عالم پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کا توکل صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ جو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہیں ہے، جو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہیں ہے، جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہی کہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ خداوند عالم کی ذات پہ جو توکل کرتا ہے خداوند عالم اس کی مدد کرتا ہے۔ قبلہ، اگر اس کی اور وضاحت فرما دیتے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ امام صادق علیہ السلام سے اگر ہم سے کوئی سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کم عقل ترین انسان کون ہے، ہم یہ کہیں گے جو اس دنیا میں خسارہ اٹھا رہا ہے، جو اس دنیا میں گھاٹے میں ہے، وہ کم عقل ترین انسان ہے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کم عقل ترین انسان وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، حج پہ جاتا ہے لیکن صرف پیسہ خرچہ کرنے کے لیے حج پہ جا رہا ہے۔ ایسا انسان کم عقل ترین انسان ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں، ہم اپنے ہائر سیکنڈری اسکول کا ایگزام دے رہے ہیں، اس کی خاص مارک شیٹ ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم اس مارک شیٹ پر اپنے جوابات کو نہ لکھ کر کسی اور مارک شیٹ پر اپنا جوابات لکھیں تو یہ بتائیے کہ ہمارے جوابات قابل قبول ہیں یا نہیں ہے؟ بس ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ جزاک اللہ۔ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، خود سے خود اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، تو اس کا پیچھا فرشتہ بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کرتا ہے. لیکن جب کسی انسان کے زبان سے بسم اللہ ہے، آمنت باللہ ہے، توکلت علی اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد ہوتا ہے تو شیطان سے مخاطب ہو کر فرشتہ کہتا ہے تو اس سے دور چلا جا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دن کی ابتدا خداوند عالم کے نام سے کی ہے اور اسے خداوند عالم پر توکل اور بھروسہ ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. قبلہ آپ نے 5 خصائص بیان فرمائے ہیں، اگر آگے دوسرا اور تیسرا بھی بیان فرما دیں تو آپ کو شکر گزار ہوں. وہ دوسری صفت یا وہ دوسرا گروہ جن تک شیطان کی دسترسی نہیں ہے، شیطان نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ ہیں، امام فرماتے ہیں من کثر تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، کہ جو صبح و شام پروردگار عالم کی تسبیح کیا کرتا ہے. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا امام میں کم سنتا ہوں. امام فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھا کرو. ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح صرف نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی بہت سی خصوصیت ہے، بہت سی فضیلت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو صبح و شام پڑھتا ہے، صبح گھر سے نکلنے سے پہلے تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھتا ہے، خداوند عالم اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تیسری صفت، تیسرا گروہ جس تک شیطان کی دسترسی نہیں ہے وہ ہے من لم یجزع علی المصیبہ حین تصیبہ، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو اس مصیبت کے وقت صبر کر جاتے ہیں. جو شخص مصیبت کے وقت اپنا آپا کھو دیتا ہے، شیطان اس تک پہنچ جاتا ہے، اسے بہکا دیتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں آج جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو لوگ خود اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. لیکن دیکھیں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے. جس نے مصیبت کے وقت صبر کر لیا، خداوند عالم کے فرماتا ہے کہ میرا بندہ، اسے کوئی شیطان بہکا نہیں سکتا. سبحان اللہ، کیا کہنے. چوتھی صفت، چوتھا گروہ جہاں تک شیطان کی دسترسی نہیں ہے، شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ ہے من یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس چیز کو پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود اپنے لیے وہ چیز پسند کر رہے ہیں، لیکن اپنے مومن بھائی میں اگر وہ چیز پائی جا رہی ہے تو اس سے غصہ ہو جاتے ہیں، اس سے خفا ہو جاتے ہیں. 2 چیز پائی جاتی ہے، ایک چیز کا نام حسد ہے، دوسری چیز کا نام رشک ہے. حسد بری چیز ہے، حسد حرام ہے، لیکن رشک اچھی چیز ہے. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد میں انسان یہ چاہتا ہے وہ چیز جو سامنے والے کے پاس ہے وہ چیز اس کے پاس نہ ہو. انسان کوشش ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ چیز اس کو مل جائے. لیکن رشک میں کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس وہ چیز موجود ہے تو میرے پاس بھی وہ چیز موجود ہو. آخری چیز، آخری صفت یا آخری وہ گروہ جس تک شیطان کی دسترسی نہیں ہے وہ گروہ ہے من رضی بما قسم اللہ، جو چیز خداوند عالم نے انسان کو دے دی اس پر وہ خدا کی شکر ادا کرتا ہے، راضی ہوتا ہے. جو چیز خداوند عالم نے انسان کو دے دی اگر وہ اس پر راضی ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے، خود امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس تک شیطان کی دسترسی نہیں ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جب ایک مشرک امام علی کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امام، اگر آپ نے میری بیٹی سے شادی کیا ہوتا تو میں آپ کو ہیرے جواہرات دیتا، مال و دولت دے دیتا. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ انا قوم نرضى بما قدر اللہ ولا نريد الا رضا اللہ، ہم وہ ہیں کہ جو خداوند عالم ہمیں عطا کر دیتا ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں. بس وہ انسان جو ان 5 صفتوں والا ہوتا ہے، جو ان صفتوں کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، اس تک شیطان کی دسترسی نہیں ہوتی ہے، وہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا ہے. جزاک اللہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے. بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ کس طریقے سے شیطان کے جال سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور پھر میں پھر سے یہی بات کہوں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو ماہ مبارک کہا جاتا ہے، ماہ رمضان ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مغفرت کے مہینے میں ہم اللہ کے پاس راز و نیاز کریں. اللہ کے لیے جب بیٹھیں عبادت کے لیے تو بس صرف اور صرف خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں
اور دعا کریں کہ خداوند عالم ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جو بھی کام کریں خداوند عالم اس سے خوشنود ہو، راضی ہو، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام ہم سے خوشنود اور راضی ہو، اور جب امام زمانہ ہمارے نام اعمال کی طرف نظر کریں تو خوش ہو جائیں اور خوشی سے ہمیں دعا دیں۔ ناظرین، وقت تمام ہو چکا ہے، وقت ہو چلا ہے وداع کا، لہذا ہم آپ سے وداع چاہیں گے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے آپ سے ہم وداع چاہتے ہیں۔ فی الحال خدا حافظ، آپ اپنا خیال رکھیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔